منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواہ البیہقی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ دونوں بندوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ روزہ کہے گا اے پروردگارہ میں نے اس کو کھانے سے اور شہوات سے جن کو روکا میری شفاعت ان کے حق میں قبول کیجیے۔ قرآن کہے گا پروردگارہ میں نے رات کو منع کی اس کو نیند سے، روکا اس کو نیند سے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے تو یہ شفاعت تو دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ روزہ یہ انسان کی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگی۔ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من الف شهر من حرم فقد حرم الخير كله ولا يحرم خير الا كل محروم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، اور نے فرمایا یہ مہینہ ہے تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے، حاضر ہو چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم ہوا تو تمام بلائیوں سے محروم ہوا، اور نہیں محروم ہوتا بلائیوں سے مگر ہر وہ آدمی جو محروم ہوتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا مہینہ آنے پر پہلے لوگوں کو رمضان کے مہینے کی ترغیب دیتے تھے کہ ایک ایسا مہینہ آنے والے بابرکت مہینہ ہے، ایک رات اس میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ایک انسان اس مہینے میں بھی بلائی اور خیر سے محروم ہو گیا تو پھر سارے بلائیوں سے محروم ہوتا ہے۔ وعن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ فی آخر یوم من شعبان۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا شعبان کے آخری دن، یعنی آج شعبان کے آخری دن ہے، کل رمضان شروع ہونے والے، تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے پاس ایک مہینہ بڑا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک بہت بابرکت مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ پاک نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا، وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو نفل، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جس نے تقرب حاصل کیا خیر بلائی کی کسی ایک خصلت میں گویا کہ اس نے اس کے علاوہ ایک فریضہ ادا کیا۔ یعنی رمضان کے مہینے میں نفل یہ فرض کے برابر ہو جاتے، کوئی انسان نفل عمل کرتے تو یہ ایسے ہے کہ اس رمضان کے علاوہ کوئی فرض ادا کرتے۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے ایک فریضہ ادا کیا وہ ایسا ہے گویا کہ اس مہینے کے علاوہ 70 فرائض ادا کرے، یعنی ایک فرض 70 پر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، وہ صبر و ثواب والجنہ، اور ثواب صبر کا وہ جنت ہے۔ انسان اس میں صبر کرتے، پیاس لگا ہوتے، بھوک لگا ہوتے، اور انسان دوسرے انسان کے ساتھ لڑتا ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، شیطان حملے کرتا ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ وہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینے، غریبوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ غمخواری کرتے، ہمدردی کرتے۔ اور شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو کہ انسان کو اللہ پاک شام کے وقت وافر مقدار میں رزق پہنچاتے، پھل فروٹ دیکھ لو، کھانے پینے کے اشیاء دیکھ لو، اور مہینوں میں اتنے کم وہ کھاتے ہوں گے، کھاتے بھی ہوں گے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ قسم قسم کے فروٹ اس کے گھر پہنچاتے، قسم قسم کھانے، چاہے غریب سے غریب آدمی کیوں نہ ہو، اس نے بھی ہاتھ میں شاپر لیا ہوتا ہے اور وہ گھر پہنچاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس نے ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں رمضان کے مہینے میں کوشش کرنا چاہیے زیادہ افطاری کا، لوگوں کو افطاری کروائے۔ وَإِذْ قُرْبَتِ مِنَ النَّارِ، اور ایک گردن کو جہنم سے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی گویا کہ ایک گردن کو اس نے آگ سے بری کر دیا، خلاصی دے دیا۔ یا وَإِذْ قُرْبَتِ مِنَ النَّارِ، اس کی گردن کی خلاصی ہو جاتی ہے آگ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے جہنم سے اس کی خلاصی ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ شَيْءٍ، اور اس کے لیے روزہ رکھنے والوں کی مثل اجر ملتا ہے، اور سوائے اس کے کہ ان کے اجر سے کمی ہو۔ جن روزہ داروں نے روزہ رکھا ہے ان کے روزے سے، ان کی اجر سے کمی نہیں ہوگی، اور اس کو اس کے برابر اجر مل جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم میں سے کوئی طاقت ایسے نہیں رکھتے کہ ہم روزہ داروں کو افطار کروائے، اتنی طاقت نہیں ہے، غربت ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے غربت ہے اور مہنگائی ہو گئی تو ہم کیا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما علی مفطر لبن،
اللہ پاک اس ثواب کو اس آدمی کو بھی عطا کرتا ہے جو دودھ کے ایک گول پر کسی کو روزہ افطار کروا دے، او تمرت یا کھجور کے ایک ٹکڑے پر کھجور کے ایک دانے سے روزہ افطار کروا دے، او شربت من ماء یا پانی کے چند قطروں سے روزہ افطار کروا دے، تو اس پر بھی اس کو یہ اجر ملتا ہے۔ ومن اشبع صائما، لیکن اگر اس نے پورا یعنی سیراب کرا دیا، پورا افطاری کے بعد اس کو کھانا بھی کھلا دیا، تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ سقا اللہ من حوض شربتا لا يسمع حتى يدخل الجنہ، اللہ پاک اس کو میرے حوض سے سیراب کرائیں گے، پانی پلائیں گے کہ اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگی قیامت کے دن، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور شهر اول رحمہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وہ اوسط مغفرہ، اور اس کے درمیانہ عشرہ یہ مغفرت ہے، وہ آخر عتق من النار، اور آخری عشرہ جو ہے نا وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ومن خفف عن مملوکۃ فیہ غفر اللہ لہ واعتق من النار، اور جس نے اپنے نوکر چاکروں سے، غلام بالیوں سے کام ہلکا کروایا، ان کے اوپر بوجھ زیادہ نہیں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں۔ لہذا اپنے نوکر اور اپنے ماتال اور اپنے منشی اور اپنے جو لیبر ہے ان کے اوپر آسانی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اور مہینوں کی بنسبت رمضان کے مہینے میں ڈبل کام رہتے تھے، وہی سیزن ہے، ان کے اوپر ذرا آسانی کرے، وہ بھی انسان ہے، اور اس زمانے میں غلام اور باندھی ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ایک دوسری بات، اللہ پاک اس کو جہنم سے خلاصی دے دیں گے۔ تو گویا رحمت الہی بہانہ ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کی، ان چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ پاک